بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شادی میں بندش، شادی میں رکاوٹ، ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، والدین پریشان ہیں، بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی، بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، پتہ نہیں کسی نے کچھ کروا دی ہے، کوئی رکاوٹ ہے۔ تو آج کا وظیفہ ان بچوں کے لیے ہے، ان بچیوں کے لیے ہے جن کی شادیوں میں رکاوٹ ہے، جن کی شادی نہیں ہوتی۔ یہ وظیفہ وہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کے والدین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ثواب لگے گا، رشتہ بھی آئے گا، اور انشاءاللہ آپ کی پسند کا آئے گا جہاں پہ آپ چاہیں گے انشاءاللہ، چونکہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، دنیا دار شخص دعوے کرتے ہیں، لیکن ہمارا یقین اللہ کی کتاب کے اوپر ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ، اکثر اوقات شادی میں رکاوٹ نہیں ہوتی، بندش نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کی ڈیمانڈیں اتنی ہوتی ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق ان کو رشتہ نہیں مل رہا ہوتا۔ اسی طرح بچی والوں کی بھی اتنی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کو بیٹے کا رشتہ نہیں ملتا۔ ہمارے پاس اکثر جب لوگ آتے ہیں ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ قاری صاحب دیکھنا، اگر آپ کی نظر میں کوئی رشتہ ہو، تو جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، تو ہم ڈیمانڈیں سوچ کے ان کی ڈیمانڈیں سن کے حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی زیادہ ڈیمانڈیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک بیٹی کے والدین نے ادارے میں آ کے یہ کہا کہ قاری صاحب ہم بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم نے پوچھا ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی، بچہ کتنا پڑھا ہونا چاہیے، کیا کیا آپ چاہتے ہیں، کس فیملی میں شادی کرنا چاہتے ہیں، تو کہنے لگے جی ایجوکیٹڈ فیملی ہو، بزنس مین فیملی ہو، اور وہ فیملی آؤٹ آف کنٹری میں ہو، کسی باہر کے ملک میں ہو، اور ہماری بیٹی کو بھی وہاں پہ لے جائیں۔ اسی طرح چند دن پہلے ایک لڑکے کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا، جی وہ کہہ رہا کہ میں ایسی جگہ پہ شادی کرنا چاہتا ہوں کہ لڑکی آؤٹ آف کنٹری میں ہو، امریکہ میں ہو، یو کے میں ہو، تو وہ مجھے بھی باہر لے جائے، میں بھی وہاں پہ جا کے کام کروں، ان کے پاس رہوں۔ جب اس طرح کی ہم ڈیمانڈیں رکھتے ہیں تو پھر ہماری سوچ کے مطابق، ہمارے معیار کے مطابق رشتہ نہیں ملتا۔ اس چیز کو ہم نام دے دیتے ہیں کہ یہ کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے۔ ملک پاکستان میں تقریباً 80% ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف اپنی ڈیمانڈوں کی وجہ سے، اپنے معیار کی وجہ سے اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی شادیوں میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں گھروں میں، ان کے رشتے نہیں ہم کرتے، ڈیمانڈیں اتنی رکھ دیتی ہیں کہ اس ڈیمانڈ کے مطابق ہمیں رشتہ ملتا نہیں۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب بھی بچہ یا بچی بلوغت کو پہنچ جائے تو ان کی شادی کر دی جائے۔ 4 چیزیں دیکھی جائیں، خاندان دیکھا جائے، حسب و نسب دیکھا جائے، اور اسی طرح مال و دولت کو بھی دیکھا جائے، حسن کو بھی دیکھا جائے، اور فرمایا دین کو بھی دیکھا جائے، فاظفر بذات الدین۔ اور اگر چاروں میں سے اگر آپ دین کو ترجیح دیں گے، دین کی بنیاد پہ رشتہ کریں گے، تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ تو اس لیے جب بھی آپ نے بچوں کی، بچیوں کی شادی کرنی ہے تو آپ نے دین کی بنیاد پہ کرنی ہے۔ ایسا بچہ یا ایسی بچی ہو جو نماز پڑھتا ہو، پڑھتی ہو، قرآن پڑھتا ہو، پڑھتی ہو، دین کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ اگر دیندار ہے تو وہ کبھی آپ کی بیٹی کو پریشان نہیں کریں گے۔ وظیفہ جو شادی کے حوالے سے، یہ چند باتیں ضمناً آئی تو میں نے کر دی، چونکہ ہر دوسرا شخص یہی اپنے ذہن میں لے کے گھومتا پھرتا رہتا ہے کہ میری سوچ کے مطابق اس طرح کا رشتہ ملے۔ وظیفہ یہ ہے، سورۃ اللیل کی آیت نمبر ہے 3، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ اس آیت کو آپ نے صبح شام 101 مرتبہ پڑھنا ہے، صبح بھی 101 مرتبہ، شام کو بھی 101 مرتبہ۔ اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ تو نے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، تو نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا، جوڑوں کو پیدا کیا۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ جس طرح تو نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، اللہ اسی طرح ہمیں بھی جوڑا بنا دے، ہمارے لیے رشتے کا بہتر سبب لگا دے
تو یہ وظیفہ وہ بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بچیاں بھی پڑھ سکتی ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، اور اسی طرح والدین بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں سے کوئی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ 21 دن اس وظیفے کو پڑھیں، اور جو میں نے پہلے شروع میں باتیں کی ہیں کہ اپنی ڈیمانڈوں کو اس لحاظ سے ڈیمانڈ کریں جو آپ میں بھی خوبی پائی جاتی ہے۔ ایک بندہ خود پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے میٹرک بھی نہیں کیا، تو وہ کہے کہ مجھے پی ایچ ڈی پڑھا لکھا رشتہ ملے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ اپنی سوچ کے لحاظ سے، اپنی ڈیمانڈ کے لحاظ سے، پھر اپنی طرف دیکھ کے پھر دوسروں کی طرف دیکھیں کہ ان میں کیا کمیاں کوتاہی ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ رشتے دیکھتے جاتے ہیں اور فون کر کے بتا دیتے ہیں جی ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی۔ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے اگر آپ کی بیٹی کے متعلق کوئی فون کر کے کہے کہ بھئی ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں ہے، ہم رشتہ نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو اس لیے کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے، گھروں کا ماحول اسلامی بنائیں، اسلام کو نافذ کریں اور اسلام کے مطابق شادیاں کریں، تو انشاءاللہ جب آپ دین کی بنیاد پر شادی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے خاندان میں دین کے امام پیدا ہوں گے، آپ کے خاندان میں پھر قاری القرآن پیدا ہوں گے، حافظ قرآن پیدا ہوں گے، دین کے امام پیدا ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی